ایک غلط فہمی عام طور پر لوگوں کو یہ ہے کہ تقویٰ اسلامک اسکول ایک عربی میڈیم مدرسہ ہے یا انگریزی میڈیم مدرسہ ہے. ایسا نہیں ہے. تقویٰ اسلامک اسکول انگلش میڈیم اسکول ہے جہاں فارمل ایجوکیشن پوری کی پوری 100% دی جاتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ دوسرے اسکولوں کے مقابلے میں ہم کچھ سبجیکٹ زیادہ فراہم کرتے ہیں، جیسے عربی لینگویج، قرآن اسٹڈیز، حدیث اسٹڈیز، اور ساتھ ساتھ بچوں کو ہم تربیت بھی دیتے ہیں اسلامی ماحول میں رکھ کر. وقت خاصا ہو گیا ہے. ہمارے مہمان علی گڑھ سے تشریف لائے ہیں. پروفیسر سعود عالم قاسمی صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں. میں پروفیسر سعود عالم قاسمی صاحب کو مدعو کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ان کا مختصر سا تعارف پیش کر دوں. آپ سیرت کے بہت بڑے عالم ہیں. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی گرفت بے پناہ ہے. آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ تھیولوجی ڈپارٹمنٹ میں ڈین ہیں. آپ وہاں پر درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں. تو میں درخواست کرتا ہوں پروفیسر سعود عالم قاسمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں سرفراز کریں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. صدق اللہ العظیم. برادران گرامی، منتظمین جلسہ، خواتین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ حضرات کو آج عشق رسول کی کشش کھینچ کے یہاں لائی ہے. آج ہم اور آپ ایک سبق یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور وہ سبق یہ ہے کہ جو درس اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا تھا، اور دنیا کو جس اخلاقی اصولوں پر چلانے کا حکم دیا تھا، ان اصولوں کو آج ہم یاد کریں اور ان اخلاقی تعلیمات کو پہلے اپنی زندگی میں، پھر اپنے خاندان میں، اپنے سماج میں، اور پھر پورے ملک و معاشرے میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سننے اور سمجھنے کا جذبہ بڑا پاکیزہ ہے، اور اس سبق کو یاد کرنے کا اور اس پر اپنی زندگی، اپنے معاشرے کو تعمیر کرنے کا حوصلہ بڑا پاکیزہ ہے. مولا علی امیر المومنین جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرماتے تو محدثین لکھتے ہیں کہ کان علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جب بھی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرماتے تو کہتے اجود الناس صدرا اصدق الناس لہجہ
अलियनुहुम आरीका अकरमुहुम आशीरा मन बदाहु हाबतन मन राहु बदाहतन हाबहु वमन खालतहु मारिफतन अहब्बहु यक़ूलु नाइतहु लमरा क़ब्लहु व बअदहु मिस्लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हीरों से कीमती और जवाहरात से ज़्यादा बेशकीमत अरबी के ये टुकड़े हैं जो हज़रत अली ने मौलाए कायनात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ फरमाए। फरमाया कि काना अजवदुन नास सदरा, दुनिया में जितने सखी तरीन इंसानों का तुम तसव्वुर कर सकते हो, उनसे सबसे ज़्यादा सखी, दिल के सखी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। व असदकुन नास लहजा, दुनिया में तुम जितने सच्चे से सच्चे इंसान का तसव्वुर कर सकते हो, उनसे सबसे ज़्यादा सच्चे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलियनुहुम आरीका, दुनिया में जितने से जितने नरमखू रेशम की तरह, पानी की तरह किसी इंसान का तसव्वुर कर सकते हो तो कर लो, उन सबसे ज़्यादा नरम दिल, नरम मिजाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व अकरमुहुम आशीरा, दुनिया में जितने मजलिस के लोग तुम देख सकते हो, बादशाहों का तसव्वुर कर सकते हो, नवाबों का तसव्वुर कर सकते हो, मजलिस लगाने वालों का तसव्वुर कर सकते हो, जलसा करने वालों का तसव्वुर कर सकते हो, इंसानियत के इकराम करने वाले का तसव्वुर कर सकते हो, उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, इज़्ज़त देने वाले, लोगों को शर्फ अता करने वाले, मजद अता करने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकरमुहुम आशीरा, मन राहु बदाहतन हाबहु, जिस किसी ने अचानक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा वो मरूब हो गया। वमन खालतहु मारिफतन अहब्बहु, मौला अली फरमाते हैं कि जिसने अचानक देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत बाबरकत को, वो रोब खा गया। और जिसने पहचान लिया ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर कुछ दिन आपकी सोहबत में बैठा, आपकी मजलिस में बैठा, आपके साथ हुआ, तो वो मोहब्बतों से सरशार हो गया और हुजूर पाक को दिल व जान से मोहब्बत करने लगा। यक़ूलु नाइतहु लम अरा क़ब्लहु व बअदहु मिस्लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल की सिफत बयान करने वाला, उनकी नात कहने वाला, उनके औसाफ बयान करने वाला, उनके बारे में कुछ बताने वाला हमेशा यही कहता है कि मैंने आपसे पहले किसी इंसान को ऐसा नहीं देखा और आपके बाद के किसी इंसान को इतना अजीम नहीं देखा, आपके मिसाल कोई नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गाने मोहतरम, ये चंद लफ्ज़ों में जो हीरे और मोतियों की तरह निखरे हुए अल्फाज हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, कि जब भी वो अल्लाह के रसूल का तज़किरा फरमाते तो ये कहते। इमामुल मुहद्दिसीन इमाम तिरमिज़ी ने शमाइल तिरमिज़ी में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को समोया है और आपकी के सरापा को समेटा है, तो बहुत जली हरूफ में ये अल्फाज लिखे हैं जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाए। आइए आपको और आगे ले चले। 10 साल तक खिदमत की है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। इमामुल मुहद्दिसीन हज़रत इमाम मुस्लिम ने अपनी सही मुस्लिम में 3 जुमले नकल किए हैं कि जब हज़रत अनस बिन मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक बयान करते थे तो कहते थे, काना अहसनुन नास व काना अजवदुन नास व काना अशजउन नास, रवाहु मुस्लिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
دنیا انسانیت میں سب سے بہترین انسان تھے. وکان اجود الناس، اور دنیا میں سخاوت کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ سخی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وکان اشجع الناس، اور دنیا میں جتنے بہادروں کا تصور کر سکتے ہو سب سے بہادر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو شاعر کہتا ہے کہ جس کی ممکن نہیں نظیر کوئی وہ ادا سیرت حضور میں ہے. جس کی ممکن نہیں نظیر کوئی وہ ادا سیرت حضور میں ہے. نطق پر ہے نثار ایک عالم، خلق سے ایک جہاں سرور میں ہے. یہ سیرت اور یہ شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کا خاتم یعنی مہر لگانے والا بنا کر کے بھیجا. اور کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ آپ کا پیغام رہتی دنیا تک اور آپ کی امت قیامت تک لوگوں کے لیے اسوہ، رہنما اور قدوہ بن جائے. تو آج جو ہم آپ یہاں جمع ہوئے ہیں خلوص نیت کے ساتھ اور پاکیزگی قلب کے ساتھ آج ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اللہ کے رسول کا جو اسوہ تھا، جو قدوہ تھا، جو سیرت تھی، جو اخلاق تھا، وہ ہماری زندگی کو منور کر جائے اور ہم اس نور کے ذریعے اپنے معاشرے کو اور اپنے ملک کو منور کر جائیں. احسن الناس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا غور کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر تھے دنیا میں، مسلمانوں سے بہتر نہیں. فرماتے ہیں کانا احسن الناس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے انسان کے نام سے، مجموعی طور پر ان تمام انسانوں سے اور انفرادی طور پر ایک ایک انسان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر تھے. بہتر انسان کون ہوتا ہے؟ بہتر انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی فکر کرنے کے بجائے انسانوں کی فکر کرتا ہے، انسانوں کے لیے سوچتا ہے، انسانوں کے دکھ و درد کا مداوا بنتا ہے، اس کا خیر خواہ ہوتا ہے انسان کا. وہ انسان بہتر ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اور پوری زندگی اس بات پر شاہد ہے کہ آپ نے ہمیشہ دوسروں کی خیر خواہی کی. آپ نے ہمیشہ دوسرے انسانوں کے بھلا کے لیے، دوسرے انسانوں کی تعمیر و ترقی کے لیے، دوسرے انسانوں کی نجات کے لیے آپ نے فکر کی اور پوری جد و جہد آپ کی زندگی کی اسی میں صرف ہوئی. بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچائے. ایک انسان بھلا انسان وہ کہلاتا ہے جس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. اور یہ معیار تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ حقیقی مسلمان میری تعلیمات پہ صحیح عمل کرنے والا وہ انسان ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے انسانوں کو، دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے. یہی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ